أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. مرنے کے بعد ایک ماں باپ کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کر مرے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر وہ جائیدادیں چھوڑ کر مرے، پراپرٹیاں چھوڑ کے مرے، بنگلہ چھوڑ کے مرے، ہر بچے کے لیے الگ گاڑی چھوڑ کے مرے اور سب کو بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچا کے مرے اور ساری بچیوں کے بڑے بڑے پیسے والوں کے ہاں رشتے کروا کے مرے، تو یہ کوئی ماں باپ کے لیے کام کی چیز نہیں ہے. ماں باپ کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی مرنے کے بعد یہ ہے کہ جب وہ مرے تو اس کی اولاد نیک ہو. وہ ماں باپ دنیا کے سب سے خوش قسمت ماں باپ ہیں. جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے بچے نیک تھے، ان کی بچیاں نیک تھیں. کم قسمتی سے آج اس کا شوق نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں ڈاکٹر ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں. اتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ جیسے کپڑوں سے باہر آ جائیں گے. بھئی اگر یہ 5 ڈاکٹر ہیں اور آپ پڑ گئے، آپ مر گئے، تو بتائیے ان کی ڈاکٹری کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر یہ تینوں بچے بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں اور یہ وزیر وزراء بھی بن گئے ہیں، آپ کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ماں باپ کو اس بات کی شدید فکر ہونی چاہیے کہ مرنے سے پہلے ہمارے بچے نیک بن جائیں. اس لیے کہ بچے جب نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی ساری نیکیاں مقبول ہو کر ماں باپ کے پاس پہنچتی ہیں. مقبول ہو کر بچے نے جو نماز پڑھی اس کی طرف سے قبول ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے، ماں باپ کو مقبول نماز کا ثواب ملے گا. مولانا الیاس صاحب کی ماں کتنی خوش قسمت ہے، مولانا الیاس صاحب کے والد کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب کے باپ اور ماں کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارے حضرت جی کے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں، مولانا طارق امین صاحب کے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں. ساری نیکیاں ماں باپ کے پاس جاتی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ماں باپ کو اس کی فکر ہوتی تھی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنی والدہ کے پاس آئے، کہنے لگے امی آپ مجھے اللہ کے لیے وقف نہیں کر دیں گی؟ کیا کر دیا بیٹا. انہوں نے بوریا بستر اٹھایا، نکل گئے علم دین پڑھنے کے لیے. بیچ میں کبھی واپس آئے کچھ عرصے کے بعد، دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے پوچھا کون؟ کہ بایزید. کہ بیٹا دروازہ نہیں کھلے گا، جو چیز اللہ کے نام پہ دی جائے وہ واپس نہیں لی جاتی، جنت میں ملیں گے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے 17 برس کی عمر میں بغداد بھیجا. 17 برس کی عمر میں بغداد بھیجا تو وقتاً فوقتاً والدہ اپنے احوال ان کو بھیجتی رہتی تھی. تو کئی دفعہ حضرت پیران پیر نے اپنی والدہ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں، آپ کی زیارت کر لوں، آپ سے مل لوں. آپ مجھے اتنا یاد کرتی ہیں، میں بھی آپ کو یاد کرتا ہوں. تو ہمیشہ والدہ کا یہ جواب ہوتا
نہیں بیٹا، میں یاد کرتی ہوں لیکن جنت میں ملیں گے۔ جب حضرت پیرانے پیر کو اللہ نے عروج دیا، بادشاہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھنے کو سعادت سمجھنے لگے، ہزاروں آدمی ان کا بیان سننے کے لیے جمع ہوتے، اور جب آپ بیان کرتے تو مجمع پہ ایک وجد کی سی کیفیت ہوتی تھی، اور کچھ تو دوران بیان اترنے والے انوارات اور حضرت کی توجہات کی تاب لمع کے مر جاتے تھے، ایسی تاثیر ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ اسی طرح بیان کرتے کرتے خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا اور رونے لگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور سر اٹھایا، آنسو پونچھے اور فرمایا، ابھی ابھی مجھے بتایا گیا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب بتائیے ان کی ماں کی کتنی عزت ہوگی اللہ کے ہاں۔ ہمارے یہ وزیر وزراء اگر مریں گے، ان کے ماں باپ اگر مر گئے ہیں یا مرے، تو بتائیے ان کی کیا عزت ہوگی۔ اور ان اہل اللہ کی مائیں مری اور باپ مرے، ان کی کتنی عزت ہوگی، کتنا اللہ کے ہاں ان کا اعزاز ہوگا۔ تو اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ ہماری اولادیں نیک ہوں۔ یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہماری نسلوں کو نیک کر دے، اس کی دعائیں کرتے کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ صرف اولادیں نہیں، جو بڑے بھائی ہیں ان کو چھوٹے بھائیوں کی فکر کرنی چاہیے، جو بڑی بہنیں ہیں ان کو چھوٹی بہنوں چھوٹے بھائیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اولاد کو نیک کیسے بنائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ لقمان میں کچھ پوائنٹس دیے ہیں، عنوانات دیے ہیں، کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان صفات کو اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہے۔ تو صفات چل رہی ہیں کئی دنوں سے، ان میں سب سے پہلی صفت شرک سے نفرت، شرک سے نفرت، عقائد کی درستگی، ماں باپ کے تقدس کا احساس ہونا، ان کی خوب خدمت کرنا، خوب دعائیں لینا، اور ساری مخلوق کے حقوق کا لحاظ کرنا۔ ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے اور باقی حقوق العباد اس کے ضمن میں آ گئے۔ اور اپنے بچوں میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر ہر بات کے حساب دینے کا یقین اور احساس پیدا کرنا، اور اس بات کا دھیان پیدا کرنا کہ کوئی چیز اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ لہذا ہمیں کسی صورت میں کہیں بھی چھپ چھپا کے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، اس لیے کہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور ہر بات کا حساب دینا ہے۔ اور اگلی چیز اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، صحیح پڑھنا، وقت پر پڑھنا، جماعت سے پڑھنا، اور نماز کی اذان سنتے ہی تیاری میں لگ جانا، اور تکبیر اولیٰ سے آ کے مسجد میں نماز پڑھنا۔ اور یہ نماز کا قائم کرنا یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جس میں بہت سے اوصاف آ جاتے ہیں کہ نماز قائم کرنے والا کبھی پھر بے حیائی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جتنے بچے بدنگاہی میں مبتلا ہوئے، حسن پرستی میں مبتلا ہوئے، عشق بازی میں مبتلا ہوئے، زنا اور زنا جیسے دوسرے کاموں میں مبتلا ہوئے، صرف اس وجہ سے کہ ماں باپ نے ان کو اقامت صلاۃ پہ نہیں ڈالا۔ اگر یہ نماز کو قائم کر رہے ہوتے تو کبھی بھی بے حیائی کی طرف نہ جاتے، اس لیے کہ نماز کا قائم کرنا اور بے حیائی یہ دونوں باتیں جمع ہو ہی نہیں سکتی، قرآن غلط ہو جائے گا ورنہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز میں یہ لازمی صفت ہے کہ وہ بے حیائی کو روک دیتی ہے، چلو آگے نہیں آنا،
یہ نماز کو قائم کرنے والا ہے. تنہا کا مطلب یہ ہے، تنہا کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہتی ہے، نماز کوئی انسان تھوڑی جو زبان سے کہے گی. تنہا کا مطلب ہے روک دیتی ہے. نماز اپنے قائم کرنے والے کو روک دیتی ہے. کسی عورت کو نہیں دیکھنا، کسی حسین کو نہیں دیکھنا، کبھی برائی کی طرف نہیں جانا، کبھی بے حیائی کا کام نہیں کرنا. نماز روک دیتی ہے، آڑے آ جاتی ہے، حائل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گی. اور نبی سے کسی نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، فرمایا اس کی نماز اس کو عنقریب چوری سے روک دے گی. تو فرمایا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاة له، جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں ہے. فلا صلاة له، اس کی نماز ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہ اس کی نماز کمزور ہے، نماز ہی نہیں ہے اس کی، پتہ نہیں کیا ہے وہ، نفی جنس ہے. ہمارے بچے جب نماز میں کھڑے ہوں آپ دیکھیں ان کی نظر کہاں ہے، سجدے کی جگہ، قیام میں ان کی نظر کہاں ہے، رکوع میں ان کی نظر کہاں ہے، اتحیات میں ان کی نظر کہاں ہے، یہ ضرور دیکھیں. رکوع کیسے کر رہے ہیں، کمر کو بالکل سیدھا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کی کمر نماز میں سیدھی نہ ہو اس کی نماز نہیں. کبھی کبھی پوچھے بچوں سے بیٹا پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا، یہ پوچھیں تاکہ پتہ چلے کہ نماز میں ہے کہ نہیں. جماعت میں جب جہرن قرات ہو تب بھی کبھی کبھی پوچھیں اس نے اپنی سنت میں کیا پڑھا یہ بھی پوچھیں. آپ نے مغرب کی 2 سنتوں کی پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا. بہت اچھا ماشاءاللہ، میرے بچے کو ماشاءاللہ نماز میں دھیان ہے، حوصلہ افزائی کریں. پھر بچوں کی تربیت میں حوصلہ افزائی کا بڑا دخل ہے. حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. جو اچھا کام کرے اتنی زیادہ شاباش دیں کہ وہ خود ہی ٹھان لے کہ ابھی یہ کام نہیں چھوڑنا میں نے، اس لیے کہ اس پہ بہت شاباش ملتی ہے. بڑی خوشی ہوئی ابھی شام میں وہاں کی حکومت نے فجر کی نماز میں پابندی سے آنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے. جو بچے فجر کی نماز میں پابندی سے آئیں گے ان میں انعامات تقسیم ہوں گے. یہاں انعامات گٹار بجانے پہ تقسیم ہوتے ہیں، ڈانس پہ تقسیم ہوتے ہیں، کرکٹ کھیلنے پہ تقسیم ہوتے ہیں، ہاکی کھیلنے پہ تقسیم ہوتے ہیں. اور اگلی چیز جو بچوں نے پیدا کرنی ہے وہ دین کو زندہ کرنے کا جذبہ. اللہ تعالیٰ کے دین کو اوروں میں زندہ کرنے کا جذبہ، اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کا شوق، اور اپنے بچوں میں گناہوں کی اتنی نفرت ڈالیں کہ بچے جب کوئی گناہ کا کام دیکھیں تو ان سے رہا نہ جائے، فوراً وہ اس برائی سے اگلے کو روکنے کی اور اگلے سے وہ برائی چھڑوانے کی کوشش کرے. برائی کی اتنی برائی بیان ہو کہ وہ برائی پھر برداشت نہ ہو. ہم اپنے حضرت مولانا جمشید صاحب کو دیکھتے تھے کہ لیٹنے کے لیے ٹوپی اتار دی ہے، اب لیٹنے لگے ہیں، سر ننگا ہے، اب پانی مانگا، پانی دیا تو اپنا سر ڈھانکتے تھے، اور ٹوپی پاس نہیں ہے تو سر پہ ہاتھ ہی رکھ لیتے تھے. اتنا اہتمام کرتے تھے سر ڈھانکنے کا. سر ڈھانکنا سنت نہیں ہے، آداب میں سے ہے. ہم ان کو دیکھتے تھے تو اہتمام کرتے تھے تو ہم بھی اہتمام کرتے تھے. میں اپنے گھر آتا تو میں بھی اہتمام کرتا. تو میرے اس وقت ایک ہی بیٹی تھی،
تو وہ مجھے دیکھتی تو وہ بھی دیکھتی تھی کہ میرے ابو سر ننگے نہ کھاتے نہ پیتے. تو ایک دفعہ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا ظہور احمد صاحب کھانا کھا رہے تھے یا پانی پی رہے تھے اور سر پہ ٹوپی نہیں تھی. تو میری بیٹی اتنی چھوٹی تھی کہ صاف بول بھی نہیں سکتی تھی. تو وہ دور سے دیکھ رہی تھی تو بھاگی بھاگی آئی, چاچا 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 ٹوپی ٹوپی. اللہ کرے ہمارے بچوں میں منکر کی نفرت پیدا ہو, برائی کی نفرت پیدا ہو. جو غلط ہے اس کو بچے اچھی طرح غلط سمجھیں اور اس کو مٹانے کی کوشش کریں, ہر ایک کو اس سے ہٹانے کی کوشش کریں. یہ بچوں کی تربیت کا ایک اہم جز ہے. اگلی بات یہ کہ اپنے بچوں میں برداشت پیدا کی جائے, صبر پیدا کیا جائے. کسی کی طرف سے تکلیف آئے تو بجائے انتقامی کارروائی کی طرف جانے کے اس کو برداشت کرنا سکھایا جائے. خواہشات کو برداشت کرنا, تکلیفوں کو برداشت کرنا, ناگواریوں کو برداشت کرنا, یہ مسلم کا مزاج ہے. مسلم ہر دل میں آنے والی بات کو پورا نہیں کرتا. جو جی میں آیا اس کو کر لیا. یہ کھانے کے لیے چاہیے لہذا یہ موجود, یہ میسر, یہ منگوا لیا, بنوا لیا. یہ کپڑے پسند ہیں لہذا ویسے کپڑے لے لیے. اب یہ موبائل پرانا ہو گیا ہے اور لہذا نیا چاہیے. اب یہ گاڑی ذرا پرانی ہو گئی ہے بس نہیں چاہیے. جو جی میں آئے فوراً کرنا, یہ مسلم کا مزاج نہیں ہے. مسلم کا مزاج اپنے اندر میں اٹھنے والے خواہشات کے جذبات کو دبانا ہے, پورا کرنا نہیں ہے. یہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. صبر سکھانا, بچوں میں جلد بازی نہ ہو, صبر ہو. بس ابو مجھے یہ چاہیے, بیٹا اللہ سے مانگو, نہیں بس مجھے چاہیے. اب جو ہر خواہش پوری کرتے ہیں پھر ان کے بچوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. اس لیے بچوں میں صبر پیدا کرنا اور ان کے دلوں میں عمل کی اہمیت پیدا کرنا. ان ذالک من عزم الامور. بیٹا یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا یہ بڑی عظیم الشان ہے. ان ذالک, ذالک جیسے دور کے لیے آتا ہے ایسے ہی ذالک اس قریب والی چیز کے لیے بھی آتا ہے جو بہت بڑے درجے کی ہو, بڑی عظیم الشان ہو, حالانکہ چاہے وہ قریبی ہو. ان ذالک, بیٹا یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا یہ بڑی عظیم الشان ہے. عمل کی عظمت اور اہمیت, چیزوں کی نہیں, پیسے کی نہیں, دنیا کے مال و متاع کی نہیں. متاع قلیل, یہ تو ہے تھوڑی دیر کا سامان. ایک لغت کے ایک امام گزرے ہیں, ان کا نام ہے علامہ اصمعی. ان کو ایک شوق تھا, ہر آدمی کے اپنا اپنا شوق ہوتا ہے. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ ایک شخص ہے ان کو سیرت پہ کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے. دنیا جہاں کی سیرت کی کتابیں انہوں نے جمع کی ہیں. ایک آدمی یہ پتا چلا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جمع کرنے کا شوق ہے. انہوں نے ساری دنیا چھان چھان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خطوط جمع کیے. اپنا اپنا شوق ہے, کسی کو کوئی شوق, کسی کو کوئی شوق. کسی کو کلمی نسخوں کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. ہمارے بزرگ تھے مفتی ظہور علی خان صاحب کراچی کے, احسن المدارس کے جو محتمم تھے, بانی تھے. ان کو کلمی نسخوں کو جمع کرنے کا شوق, تو وہ آئے دن حالات یا کلمی نسخے تھے ہمارے حضرت قاضی شوکت علی صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس. تو آئے دن پہنچے ہوئے ہوتے. مٹیاری میں کلمی نسخے تھے, ایک مدرسے میں مولوی عبداللہ صاحب کے پاس, وہاں پہنچے ہوتے. تو یہ شوق ہوتا ہے.
علامہ اصمعی ان کو شوق تھا کہ یہ جو قرآنی الفاظ ہیں ان کے حقیقی معنی جن میں بدو ان کو استعمال کرتے ہیں وہ معلوم کرنا، یہ ان کو شوق تھا۔ لہذا وہ عرب کے دیہاتوں میں گھومتے پھرتے اور مشکل الفاظ کے اصل ترجمے ان سے پوچھتے۔ ایک ہوتا ہے اصل ترجمہ، ایک ہوتا ہے بعد میں اس میں استعمال ہونے والا ترجمہ، ایک ہوتا ہے اصطلاحی ترجمہ۔ ایک لفظ کے مختلف اعتبارات سے مختلف معنی ہوتے ہیں، تو ان کو شوق تھا کہ اصل کیا ہے، جو مستعمل معنی ہوتے ہیں یا اصطلاحی معنی ہوتے ہیں ان معنی کا بھی اصل معنی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط اور جوڑ ہوتا ہے۔ تو ان کو شوق تھا قرآن پاک کے الفاظ کا اصل معنی جو بدوؤں کے نزدیک معتبر ہے وہ معلوم کرنے کا۔ تو ایک دفعہ یہ نکلے لفظ متاع کا ترجمہ معلوم کرنے کے لیے۔ متاع کیا چیز ہے؟ یہ ترجمہ تو کرتے ہیں سامان، برتنے کی چیز، ترجمے میں تو یہ لکھا ہوا ہے برتنے کی چیز، سامان۔ ان کو شوق تھا کہ معلوم کروں کہ یہ اصل کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ گھومتے کہیں کسی کی زبان سے سنائی دے، کہیں کوئی استعمال کر رہا ہو۔ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اخذ المتاع وفر الى الجبل، ارے دیکھو یہ میرا متاع لے کے پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔ کہنے لگے متاع کا ترجمہ مل گیا۔ اب پہاڑ کی طرف جو بھاگ رہا ہے اس کے پاس جو چیز ہے نا وہ ہے متاع۔ اب انہوں نے پہاڑ کا رخ کیا تو آگے ایک کتا ملا۔ کیا ملا؟ بولو، اب لوگ بولتے نہیں ہیں، پھر مجھے لہجہ بدلنا پڑتا ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، ایسے جیسے سو رہے ہیں سارے۔ کتا ملا اور کتے کے منہ میں ایک کپڑا تھا، وہ کپڑا جس سے عورتیں برتن کو مانجتی ہیں، صاف کرتی ہیں۔ آج کل تو لوہے کے تاروں کے وہ آگے ہیں جس سے مانجتے ہیں برتنوں کو، پہلے کپڑا استعمال ہوتا تھا۔ تو وہ کپڑا جو ہوتا ہے نا وہ گندا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، کالا ہو چکا ہوتا ہے، گھی دھو کے اور سالن کے نشان پڑ کے میل کچین سے وہ کالا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اخذ المتاع وفر الى الجبل۔ تو علامہ اصمعی پہ یہ بات اس وقت کھلی کہ متاع کا ترجمہ یہ ہے متاع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاع قلیل، ساری دنیا متاع ہے۔ بعض کہتے ہیں ہر وہ کپڑا جس سے گندگی صاف کی جائے، لہذا یہ لفظ متاع پوچے پر بھی بولا جائے گا اور اس کپڑے پر بھی بولا جائے گا جس سے عورتیں اپنا حیض صاف کرتی ہیں، وہ بھی گندگی صاف کرنے کے لیے، پوچا بھی گندگی صاف کرنے کے لیے، برتن دھونے والا جو کپڑا ہے وہ بھی گندگی صاف کرنے کے لیے۔ یہ ان تمام گھٹیا اور گندے کپڑوں پر متاع کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ اب اس دنیا کا گھٹیا پن اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھانا ہے اور عمل کی عظمت بٹھانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اماں فاطمہ آئی اور کہا ابو ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، کئی دنوں سے علی نے بھیجا ہے۔ فرمایا بیٹی کہو تو 5 بکریاں دے دوں، میرے پاس بھی 1 مہینے سے کچھ نہیں تھا۔ اب نے فرمایا 1 مہینے سے میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، ابھی کسی نے بکریاں بھیجی ہیں ہدیے میں، کہو تو ان میں سے 5 بکریاں دے دوں۔ 5 اس لیے کہ گھر میں 5 افراد تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور حضرت ام کلثوم، 5 آدمی۔ ام کلثوم یعنی حضرت امام حسن حسین کی بہن، حضرت عمر کی جو بعد میں بیوی بنی، 5 آدمی۔ کہو تو 5 بکریاں دے دوں، کہو تو اللہ کے 5 نام سکھا دوں، کیا چاہیے؟ اب بتائیے حضور اپنی بیٹی کی کیا ذہن سازی کر رہے ہیں کہ اہمیت کس کی ہے، دنیا کی کہ عمل کی؟ اور
بیٹی بھی کیا خوشبخت ہے، یہ نہیں کہہ رہی ابو دونوں دے دے، کیا مسئلہ ہے؟ بکریاں تو ہے ہی، اللہ کے 5 نام سکھانے میں کوئی خرچہ تھوڑی ہو جائے گا، وہ بھی دے دے یہ بھی دے دے۔ بیٹی کہہ رہی ابو آپ مجھے اللہ کے نام سکھا دیں۔ ایک دفعہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی بڑی تکلیف میں ہے، چھالے پڑ گئے ہیں چکی چلا چلا کے، رسی کھینچ کھینچ کے سینے پہ نشان پڑ گئے ہیں، گھر کی صفائی کر کر کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور پھٹے ہوئے ہیں، تو آپ ایک غلام دے دیں گے؟ آپ کے پاس کئی غلام آئے ہوئے ہیں، ایک غلام دے دیں گے اپنی بیٹی کو کہ وہ گھر میں ان کے کام کی مدد کرے؟ آپ نے فرمایا میں غلام سے بہتر بات چیز نہ بتاؤں؟ کہ بتائیے؟ فرمایا سونے سے پہلے 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے۔ ایک صحابی آئے کہ لگی یا رسول اللہ آج جو غنیمت کا مال تقسیم ہوا میرے حصے میں جو آیا میں نے اس کو بیچا اور خریدا، وہ بیچ کے ایک اور خریدا، وہ بیچ کے ایک اور خریدا، بیچتے خریدتے آج مجھے اتنا نفع ہوا ہے کہ کسی کو نہیں ہوا۔ اور ہونا کتنا ہوا ہے؟ کہ 200 اوکیا چاندی۔ پچھلے دنوں حساب لگایا 90 لاکھ، ایک آدمی کو 90 لاکھ نفع ہو تو بڑی بات ہے نا، وہ حیرت سے بتائے گا نہیں بتائے گا؟ 200 اوکیا چاندی نفع ہوا ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اس سے زیادہ نفع والی؟ کا بتائیے؟ فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لینا اس سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کے دلوں میں عمل کی اہمیت بٹھانا، دنیا کی نہیں، عمل کی، یعنی بچوں کو اس بات کا یقین ہو میں نمازی ہوں اور بے روزگار ہوں، میں اس روزگار والے سے بہتر ہوں جو بے نمازی ہے۔ یہ مجھ پہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ میں نمازی ہوں، شکر ہے بے روزگار نہیں ہوں۔ ایک بزرگ نے، ایک شخص نے آ کے اپنے پیر صاحب سے کہا، بزرگ سے کہا حضرت آپ نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر حال میں شکر کرو، آج تو میرے گھر چوری ہو گئی ہے، اب آپ نے کہا ہر حال میں شکر کرو، اب اس موقع پہ کیا شکر کروں؟ گھر میں چوری ہو گئی ہے، مال اٹھا کے لے گئے سارا، اب اس موقع کی کیا شکر ہے؟ فرمایا نہیں ابھی بھی شکر کرو۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا مال لے کے گیا ہے، ایمان کا چور شیطان ایمان تو لے کے نہیں گیا نا، مال بے قیمت ہے چلا گیا دوبارہ آ جائے گا، شکر کرو کہ ایمان نہیں گیا۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہوا تھا اپنے مریدین سے شکر کرو، تو ان کے ایک مرید پہ کسی نے جھوٹی FIR کٹوا دی، مقدمہ کر دیا، تو آئے حضرت آپ کہتے ہیں ہر حال میں شکر کرو، مجھ پہ تو جھوٹا کیس ہو گیا ہے، اب کیا شکر کروں؟ فرمایا نہیں ابھی بھی شکر کرو۔ پولیس آئی پکڑ کے لے گئی، جیل میں ڈال دیا اور بیڑیاں پہنا دی۔ خط لکھا حضرت آپ کہتے ہیں ہر حال میں شکر کرو، اب کیا شکر کروں؟ جیل میں آ گیا ہوں، بیڑیاں ڈال دی ہیں مجھے۔ فرمایا نہیں ابھی بھی شکر کرو۔ اللہ کی شان اسی جیل میں ایک اور مجوسی کو بھی ڈال دیا، مجوسی کو، اس کے گلے میں زنار تھا، زنار پٹا ہوتا ہے ایک، غیر مسلم گلے میں ڈالتے ہیں جیسے سلیب ہوتی ہے نا، ایسے زنار، گلے میں زنار ہے۔ اب تھانے والوں کے پاس بیڑی تو تھی نہیں، اسی بیڑی میں دونوں کو باندھ دیا، دونوں کے پیر میں ایک بیڑی۔ اب وہ پیشاب کرنے جا رہا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ اندر، یہ پیشاب کر رہا ہے تو یہ کھڑا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے تو یہ کھڑا ہوا ہے، کتنی بڑی مصیبت۔ خط لکھا حضرت اب تو یہ مصیبت ہے مجوسی کے ساتھ ایک بیڑی میں بندھا ہوا ہوں، اب کیا شکر کروں؟ فرمایا اب بھی شکر کرو۔ سمجھائیے کیا شکر کروں؟ فرمایا شکر کرو کہ مجوسی کی بیڑی میں بندھے ہوئے ہو،
اللہ چاہتا تو مجوسی کا زنار بھی تمہیں پہنا دیتا. عمل کی بڑی عظمت ہے، لیکن ہم چونکہ آخرت سے ناآشنا ہیں، اس لیے ہماری نظر میں پیسے کی اہمیت زیادہ ہے. پیسے سے چیزیں ملتی ہیں، عمل سے جنت ملے گی، اللہ ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی. اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے پیسے کی اہمیت، اس عمل کی اہمیت نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جا رہے تھے. ان کے تخت میں 1,00,000 آدمی بیٹھتے تھے. کتنے آدمی بیٹھتے تھے؟ 1,00,000 آدمیوں کے لیے کتنے ایکڑ زمین چاہیے؟ کسی کو ہے اندازہ؟ ایک آدمی 1,00,000 آدمی کے بیٹھنے کے لیے کتنے ایکڑ چاہیے؟ 100 ایکڑ تو چاہیے ہوگی اس کے لیے جگہ ہے. 200 ایکڑ. رائن کی زمین کتنے ایکڑ ہے؟ 200 نہیں چاہیے ہوگی، 100 میں آ جائیں گے لاکھ آدمی. کیونکہ رائے بھی کوئی 250-300 ہے ایکڑ، تو وہاں تو 7-8 لاکھ آ جاتے ہیں. تو یعنی 60-70 ایکڑ چاہیے. 60-70 ایکڑ پہ 1,00,000. سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ 60-70 ایکڑ میں پھیلا اڑ رہا ہے. غدوها شہر ورواحها شہر. رفتار ایسی کہ آدھے دن میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا. آدھے دن میں یعنی 6-7 گھنٹے میں. غدوها کا معنی 6-7 گھنٹے، 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے. 5-6 گھنٹے میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا وہ تیز رفتار. تو وہ اس پہ اڑے جا رہے تھے. اچھا 1,00,000 آدمی تختے ہوتے تھے، اوپر اتنے پرندے ہوتے تھے کہ ان پہ دھوپ نہیں پڑتی تھی. ایسی بادشاہی اللہ نے ان کو دی تھی. یہ جو آج کل اسرائیل کو جو مروڑ ہو رہے ہیں پیٹ میں، وہ اسی بادشاہت کو پانے کے لیے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر بیت المقدس کو گرا کر یہاں وہی عمارت بنائی جائے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، تو اس ہیکل سلیمانی کو بنانے کی وجہ سے آج بھی وہ بادشاہت ہمیں مل جائے گی. پاگلوں والی باتیں. عمارت بنائیں گے تو بادشاہت ویسی مل جائے گی. اس لیے وہ آئے دن کبھی کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، کبھی کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. گزر رہے تھے تو ایک کسان اپنے کھیت کو پانی دے رہا تھا. اس نے جو دیکھا نا کہ 60-70 ایکڑ میں پھیلا ہوا تخت جا رہا ہے، تو اس نے دیکھ کے کہا سبحان اللہ، کیسی بادشاہت ہے. ہوا نے یہ آواز حضرت سلیمان تک پہنچا دی. سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تخت کو نیچے لایا جائے. تخت کو نیچے لایا گیا. اس کسان کو بلایا. فرمایا تم نے کیا کہا؟ وہ بیچارہ ڈر گیا، پتہ نہیں میں نے کیا بے ادبی کر لی، بادشاہ نے بلایا ہے. فرمایا نہیں، تم نے غلط کام نہیں کیا. کہا جی میں نے سبحان اللہ کہا. فرمایا تیرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داؤد کی ساری سلطنت سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ فانی ہے اور یہ باقی ہے. ایک سبحان اللہ. تو اپنی اولاد کے دلوں میں عمل کی اہمیت بٹھائی جائے، عمل کا شوق دلایا جائے. یہ لفظ والک سے ہمیں سبق مل رہا ہے. اگلی بات وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اکڑنا نہیں، اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے پھلانا نہیں، گردن کو، اپنی گردن کو ٹیڑھا نہ کرنا. جو آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، اس کی گردن خود ہی یوں ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سریا آ جاتا ہے اس کی گردن میں. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں کے لیے گردن ٹیڑھی نہ کرنا، یعنی تکبر نہ کرنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، نہ انداز میں تکبر ہو، نہ چال میں تکبر ہو، تواضع ہو. اپنے
اپنے بچوں کو تواضع سکھائی جائے، اپنے آپ کو گرانا اور مٹانا سکھایا جائے، اپنے آپ کو اوروں پہ برتر کرنا، اپنے آپ کو اوروں سے اچھا سمجھنا، یہ نہ سکھایا جائے۔ جن لوگوں کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو وہ خود تو بیچارے فرعون بن ہی جاتے ہیں، ان کے بچے بھی فرعون بن جاتے ہیں۔ ہم حج پہ تھے تو ایک ہوٹل میں ساتھیوں نے بیان رکھا تو جانا ہوا وہاں پہ، تو ریسیپشن پہ ایک نوجوان ملنے آیا، وہ سندھ کا تھا تو اس نے سنا کہ سندھ کا آیا ہے تو وہ ملنے آیا، آ کے بیٹھا، عمر ہوگی کوئی اس کی 20-21 سال، اور آ کے جو بیٹھا تو یوں بیٹھا کہ یوں، ہاں سائیں کیا حال ہے، یوں آ کے بیٹھا، 20 سال کا لڑکا۔ آپ تھے؟ پھر تو غیبت ہو جائے گی، رہنے دیں اس کو۔ اپنے بچوں کو تواضع سکھائیں اور اپنے نبی کی تواضع کے واقعات سنائیں، خلفائے راشدین کی تواضع کے واقعات سنائیں، اللہ والوں کی تواضع کے واقعات سنائیں، اور اپنے بچوں کو گرے پڑے کاموں کا عادی بنائیں، اونچے کاموں کا نہیں، گرے پڑے کاموں کا۔ ایک شخص ہمارے حاجی صاحب کو دبانے کے لیے آیا، اس زمانے میں حاجی صاحب کے لیے الگ کمرہ نہیں تھا، مسجد میں ہی سوتے تھے، تو ایک آدمی آ کے دبانے بیٹھ گیا، تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ مجھے دبانے سے آپ کا بہت دل خوش ہو رہا ہوگا۔ کہا جی، ماشاءاللہ بزرگوں کی خدمت کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے نا تو ایسے کو جا کے دبا جس کو کوئی نہیں دباتا۔ ہائے ہائے کیا لوگ تھے یہ۔ میرے استاد صاحب فرمانے لگے، میں ایک دفعہ میں پڑھتا تھا، یہ بات ہے 60 کی دہائی کی، 70 سے پہلے کی، 63 کے بعد 70 سے پہلے کی بات ہے۔ فرماتے میں رات کو 2 بجے اٹھا پیشاب کے لیے، تو اس زمانے میں رائے میں بیت الخلاء کی ایک لائن تھی، اس کا نام تھا 8 بیت الخلاء، وہ ہم نے نہیں دیکھے، اس لائن کا نام تھا 8 بیت الخلاء۔ اب اس زمانے میں پہاڑی لوگ آتے تھے تو انہوں نے کبھی WC دیکھے نہیں ہوتے تھے، تو وہ پتھر لے کے جاتے تھے، استنجا کر کے وہیں ڈال دیتے تھے کڑپ اندر، اور وہ پانی بھر جاتا تھا، پاخانہ پھیلا ہوا ہوتا تھا، یہ کیفیت آئے دن بنتی رہتی تھی۔ تو کہا کہ 2 بجے رات کو اٹھا، مجھے پیشاب آیا، جب میں گیا بیت الخلاء کی طرف تو دیکھا مولانا جمشید صاحب اپنا منہ لپیٹے، اپنی آستینیں چڑھائے، اپنے ہاتھ کو WC کے اندر ڈال کر ڈھیلے نکال کر اس کی صفائی کر رہے تھے، آنکھوں دیکھا ہوا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور مسلمان ہوئے، اور ماشاءاللہ مالی لحاظ سے اچھے خاصے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھائے سر پہ رکھ کے جا رہے ہیں بازار میں سے، کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اتنے غریب تو نہیں ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ دل میں تھوڑی سی بڑائی محسوس ہو رہی تھی، تو اس لیے میں نکلا ہوں اپنے دل سے بڑائی نکالنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر جا رہے تھے، شدید گرمی تھی، سر پہ چادر رکھی ہوئی ہے، سر پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، جو ہم کندھے پہ کپڑا رکھتے ہیں نا، تو میں نے بڑی کوشش کی، بہت علماء سے پوچھا، میں نے یار ہمارے سارے بزرگ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن پتہ تو چلے نا کہ یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں، سنت ہے کہ نہیں۔ تو لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے، تو وہاں پہ دارالافتاء سے میں نے جا کے یہ سوال کیا، انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی
یہ بات تو ہم نے پرانے بزرگوں کو ہم دیکھتے آئے ہیں لیکن کہیں ملی نہیں ہے. لیکن پھر خود ہی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ملی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دھوپ میں جب نکلتے تھے، اگر دھوپ ہوتی تھی تو آپ اپنے سر پہ سفید کپڑا ڈال دیتے تھے. سفید کپڑا آپ کے پاس ہوتا تھا جو سر پہ ڈال لیتے تھے. ظاہری بات ہے جب تھا تبھی تو ڈالتے تھے نا، تھا تبھی تو ڈالتے تھے، ہوتا تھا تبھی تو ڈالتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے. تو حضرت عمر اپنے سر پہ کپڑا رکھ کے جا رہے تھے، گرمی بہت شدید تھی. ایک لڑکا گدھے میں بیٹھ کے جا رہا تھا. امیر المومنین قیصر اور کسریٰ جس کے نام سے لرزتے تھے، اس لڑکے سے کہنے لگے لڑکے مجھے ساتھ اٹھا لو، مجھ سے میں بھی تھکا ہوا ہوں، ذرا مجھے بٹھا دو ساتھ گدھے پہ. تو غلام نے ماری چھلانگ گدھے سے. آئیے امیر المومنین آپ تشریف رکھیں. فرمایا نہیں 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 نہیں، تم پہلے بیٹھو میں پیچھے بیٹھوں گا. فرنٹ سیٹ پہ تم بیٹھو، پیچھے میں بیٹھوں گا. کہا امیر المومنین آپ آگے بیٹھے نا، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. فرمایا نہیں، تو مجھے نرم جگہ پہ بٹھانا چاہتا ہے. جانور کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، اگلا اس کی ہڈی نکلی ہوتی ہے ذرا سخت ہوتا ہے. تو مجھے نرم جگہ پہ بٹھانا چاہتا ہے اور خود چبھنے والی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے، جبکہ سواری تیری ہے، میں نہیں بیٹھوں گا. چنانچہ زبردستی اس کو آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھے. اور مدینے میں داخل ہوئے اس حال میں ایک لڑکا گدھا چلا رہا تھا، امیر المومنین اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بڑے میاں بیٹھتے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے تھے واہ کیا امیر المومنین کی شان ہے، گدھے میں بیٹھے ہوئے بھی پیچھے. یہ ہمارے بڑوں کی تواضع تھی. ایک شخص کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ انہوں نے 1 درہم کی کھجوریں خریدی اور پھر اس کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا، جیسے وہ دیہاتی نہیں لپیٹتے. اب تو دیہاتی بھی نہیں رہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے. میں ایک دفعہ وین میں سفر کر رہا تھا تو ایک شخص چڑھا، کھوہی بلوچ، مری بلوچ، خانہ بدوشی ہوتے ہیں نا، جن کا گھر نہیں ہوتا، کبھی کہیں چھپر بنا لیا کبھی کہیں چھپر بنا لیا، پھٹی ہوئی پگڑی، میلا چہرہ، عجیب و غریب کپڑے، وین میں چڑھے. تو سیٹ بھی نہیں تھی تو آگے انہوں نے خام خواہ بٹھا دیا ان کو سامنے، آگے بیٹھے. تھوڑی دیر میں ٹون بجی، وہ جلدی سے میں نے موبائل نکالا جیب سے، ماشاءاللہ بڑا موبائل، اور ایسے چیخ چیخ کے باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا دیکھو یار ان لوگوں نے موبائل کہاں کہاں تک پہنچا دیا. اب الف بے تے آتی نہیں ہے اور ماشاءاللہ موبائل پہ باتیں چل رہی. تو حضرت علی نے اپنی چادر میں لپیٹا اس کو. ایک آدمی نے کہا نہیں میں اٹھا لیتا ہوں، آپ چادر میں لپیٹ رہے میں اٹھا لیتا ہوں. فرمایا نہیں، یہ میں نے اپنے بچوں کو کھلانی ہے، چونکہ بچے میرے ہیں لہٰذا اس کو اٹھانے کی تکلیف بھی مجھے کو اٹھانی چاہیے. تو اپنے بچوں کو تواضع سکھائی جائے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ تواضع کی بنیاد 4 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ہمیشہ سلام میں پہل کرے، ہمیشہ سلام میں اسے تواضع پیدا ہوگی. اور مجلس میں جو سب سے گھٹیا جگہ ہے وہاں بیٹھنے میں کوئی کلفت نہ ہو، خوشی سے وہاں بیٹھ جایا کرے. جوتیوں میں جگہ مل جائے تو خوشی سے بیٹھ جائے، یہ نہ محسوس ہو کہ یار عجیب لگ رہا ہے میں کہاں بیٹھا ہوں، یہ نہ ہو. اور تیسری چیز یہ کہ دکھاوا اور اوروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا یہ اس کو ناپسند ہو. یہ 3 چیزیں اگر کسی کے قابو میں آ جائیں تو اس میں تواضع آ سکتی ہے. ہمارے بزرگوں میں یہ چیز بدرجہ اتم تھی، کمال تھی. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن. اتنا اللہ نے ان کو علم دیا تھا کہ ان کے مخالف بھی ان کے علم کے گرویدہ تھے. تو ایک عالم جو ان کے مخالف تھے، دوسرے مکتب فکر سے ان کا تعلق تھا، ان کے مخالف تھے، لیکن تاریخ بہت سنی تھی تو کہا ایک دفعہ دیکھ کے تو آ جاؤں نا کیسے ہیں. چنانچہ پوچھتے پاچھتے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا
تو ایک بڑے میاں نکلے، ادھیڑ عمر کے، بنیان پہنی ہوئی. جی. کہا حضرت شیخ الہند سے ملنا ہے. کہا اچھا آئیے آئیے آئیے. اندر لے کے بٹھایا، جا کے بھاگ کے گئے، پانی لا کے پلایا. تھوڑی دیر میں کھانا لے کے آ گئے. حضرت آپ کھانا کھا لیں. کبھی مجھے ٹائم ہے کم، تو آپ مجھے شیخ الہند سے ملاقات کروا دیں. کہ یہ مزدور ہے، گھر میں کام کاج کرنے والا ہے، حضرت شیخ الہند سے ملوا دیں. کہا ہو جائے ملاقات، آپ اطمینان سے کھانا کھائیں. کھانا کھا لیا، پھر لوٹا لے آئے، ہاتھ دھلوا دیے. پھر آئے اور آ کے کھڑے ہو کے پنکھا جلنے لگ گئے. کہا بھائی جس کام کے لیے آئے ہو آپ وہ کریں نا، آپ کیا تکلفات میں پڑ گئے ہیں. تو فرمانے لگے شیخ الہند تو کوئی ہوگا، بندہ محمود حسن حاضر ہے. ایک دفعہ ایک ہندو مہمان ہوا حضرت کے پاس، ہندو. تو ایک شخص کہتے ہیں میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ آدھی رات کو وہ ہندو خراٹے لے کے سو رہا تھا اور حضرت شیخ الہند اس کے پاؤں دبا رہے تھے. تو ہم اپنے بچوں کو تواضع سکھائیں اور خدمت کا ان میں جذبہ پیدا کریں. خدمت سے تواضع آتی ہے. خدمت کا جذبہ پیدا کریں، گھر کے کام کاج کروائیں، مہمانوں کی خدمت کروائیں. اور آگے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے نہ چل، تواضع سے چل، تواضع سے چل. کیسے چلنا چاہیے؟ چال میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چال ہے وہ ہمارے نبی کی چال ہے. ہر چیز ہمارے نبی کی پسندیدہ ہے. اکڑ کی چال سے منع کیا گیا، تو پھر آخر کوئی چال تو چلنا ہے نا. کون سی چال چلنا چاہیے؟ وہ چال چلنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی. ہمارے نبی کی چال کیا تھی؟ ہمارے نبی کی چال کے بارے میں احادیث میں چند جملے آتے ہیں. ایک تو آپ کی چال کے بارے میں ایک لفظ آتا ہے کہ اذا زال زال قلعا، ایک جملہ. یمشی تکفعا، دوسرا جملہ. یخطو تکفعا، دوسرا جملہ. ویمشی ہونا، تیسرا جملہ. ذریع المشیتی، چوتھا جملہ. کأنما ینحط من سبب، یہ پانچواں جملہ. ہمارے نبی کی چال کے بارے میں یہ 5 جملے احادیث میں آتے ہیں. ان 5 جملوں کا خلاصہ یہ ہے، اگر آپ مسنون چال چلنا چاہتے ہیں تو 2 کام کریں بس. کتنے کام کریں؟ تو آپ کی چال مسنون چال بن جائے گی. اب اس میں کئی سارے جملے ہیں، 2 کام صرف کر لیں. ایک کام تو یہ کریں کہ پاؤں گھسیٹ کر نہ چلیں، اٹھا کے چلیں. ایک ہوتا ہے نا خر خر کر کے چلتے ہیں، جو جوتی کو گھسٹا کے چلتے ہیں، رگڑ کے چلتے ہیں، ایسے نہ چلیں، اٹھا کے چلیں، پاؤں اٹھا کے رکھیں. ایک کام یہ کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ اگلا قدم تھوڑے فاصلے سے نہیں، بڑے فاصلے سے رکھیں، لیکن ایسے رکھیں کہ دھم دھم کی آواز نہ آئے، سکون سے رکھیں. یہ 2 کام اگر کر لیں گے تو ان 5 باتوں یہ 5 باتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. آخری جو بات حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں، جس کو روایت کیا ہے حضرت امام حسن نے بھی اور حضرت امام حسین نے بھی، کہ آپ علیہ السلام کی چال میں ایک بات یہ ہوتی تھی کہ جب آپ چل رہے ہوتے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. آپ نوٹ کریں، جب آدمی نیچے اترتا ہے تو پاؤں رگڑ کے چلتا ہے یا اٹھا اٹھا کے چلتا ہے؟ رگڑ کے چلے گا تو سیڑھی سے کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. ہر سیڑھی پہ قدم اٹھا اٹھا کے رکھتا ہے. اور اگلا جو پاؤں رکھتا ہے تو وہ
ٹکا کے رکھتا ہے یا سکون سے رکھتا ہے؟ بولیے کیا سکون سے رکھتا ہے؟ ٹکا کے رکھے گا تو آگے پانی ہوگا تو پھسل کے گر جائے گا. سکون سے رکھے گا. سیڑھی پہ اگلا قدم جو رکھے گا نا تو وہ سکون سے رکھے گا, قوت سے نہیں رکھے گا, سکون سے رکھے گا. جب آپ پاؤں اٹھا کے آگے رکھیں گے اور ذرا فاصلے سے رکھیں گے اور آرام سے رکھیں گے تو خود ہی آپ کا اگلا حصہ پاؤں رکھتے ہوئے تھوڑا سا یوں جھکے گا, کیونکہ آپ پاؤں احتیاط سے رکھنا چاہتے ہیں. جیسے کوئی سو رہا ہو نا تو آپ آرام سے یوں کر کے چلتے ہیں نا, تو جب یوں کر کے چلتے ہیں تو چلنے میں خود ہی اگلا حصہ ہلکا ہلکا جھک رہا ہوتا ہے. بس یہ ہے مسنون چال. اس میں تواضع بھی ہے, اس میں وقار بھی ہے. تواضع بھی ہے, وقار بھی ہے. چونکہ ہمارے نبی چھوٹے چھوٹے قدم نہیں اٹھاتے تھے, بڑے بڑے قدم اٹھاتے تھے. تو ایسے لگتا تھا جیسے آپ بہت تیز جا رہے ہیں, حالانکہ آپ تیز نہیں چلتے تھے. آپ کی عادت شریفہ تیز چلنے کی نہیں تھی. بس ہانپتے کانپتے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں. آپ کی عادت شریفہ ایسی نہیں تھی, سکون سے چلتے تھے, زیادہ ہلتے ہلتے نہیں تھے, سکون سے جا رہے ہوتے تھے. لیکن چونکہ آپ کو معجزہ بھی ملا تھا کہ زمین آپ کے لیے لپٹتی تھی, اس لیے صحابہ کو حضور کو پانے کے لیے دوڑنا پڑتا تھا. چال میں دو چیزیں اگر پیدا کریں تو چال مسنون بن جائے گی. ایک تو پاؤں اٹھا کے چلنا, اور اگلا پاؤں جو رکھنا وہ ذرا فاصلے سے رکھنا اور آرام سے رکھنا. آرام سے رکھنے کی وجہ سے خود ہی آپ کا اگلا حصہ رکھتے رکھتے جھک جائے گا. اس کو کہتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. آرام سے چلتے, بھن بھن نہیں چلتے جیسے فوجی چلتے ہیں نا, ٹڑاک ٹڑاک, یا جیسے وہ عورتیں چلتی ہیں وہ جو اتنا لمبا ڈنڈے جیسا سینڈل پہن کے ٹھک ٹھک کی آوازیں. یہ چلنا مسنون نہیں. مسنون چلنا ایسا ہے, حدیث میں آتا ہے اگر آپ نے سلام کسی سرکنڈے پہ بھی پاؤں رکھے تو وہ ٹوٹے نہیں. سرکنڈا دیکھیں, کانا کہتے ہیں سندھی میں اس کو, کانا سرکنڈا کہتے ہیں اس کو, پتلا سا ہوتا ہے. اگر آپ اس پہ بھی پاؤں رکھیں تو وہ ٹوٹے نہیں, اس سے آواز نہ آئے. ایسے سکون سے چلتے جیسے پانی جا رہا ہے. تو یہ مسنون چال کی مشق کریں گے, اپنے بچوں کو بھی کروائیں گے. بات واضح ہو گئی نا کہ مسنون چال میں ہمیں کن چیزوں کی رعایت کرنی ہے؟ صرف یہ دو چیزیں بس. اٹھا کے اٹھائیں گے, رکھیں گے ذرا فاصلے سے لیکن آرام سے. آرام سے رکھنے کی وجہ سے آپ خود ہی آپ کا اگلا حصہ سامنے کی طرف جھکے گا, اور یہی ہمارے نبی کی چال ہے. یہ اپنے بچوں کو سکھائیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اس سے تو روکنا ہے, سکھانا کیا ہے؟ یہ والی چال سکھانی ہے. اگلی بات, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ تعالیٰ کو دو باتیں سخت ناپسند ہیں. مختال کہتے ہیں جو اوروں کو حقیر جانتا ہو, اور فخور سے کہتے ہیں جو اپنی کسی خوبی پہ خود ہی نازاں ہو. میری آواز ایسی ہے, میرا بیان ایسا ہے, میرا علم ایسا ہے, میرا حافظہ ایسا ہے, میرا قد کاٹ ایسا ہے, میرا گھر ایسا ہے. کسی بھی چیز پہ اکڑنا, اس کو کہتے ہیں فخور. اب چاہے عمل سے اور انداز سے اکڑے, چاہے زبان سے اکڑے. بعضوں کو عادت ہوتی ہے خام خواہ اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. اپنے بچوں کو روکے اس بات سے. اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے اپنی تعریفیں کرنا. اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے. تعریفیں سب اللہ کی. تعریفیں سب کس کی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت دیر ہو گئی, برداشت کریں, باقی 2 دن ہیں. ایک لطیفہ سن لیجئے. جماعت میں چل رہے تھے تو ایک امیر صاحب تھے. لڑکے ہوتے ہیں نا جماعت میں, تو امیر صاحب پیشاب آ رہا, امیر صاحب تھوک کے آ جاؤ, امیر صاحب. آج کل تو پوچھتے بھی نہیں ہیں, تو پہلے پوچھتے تھے. تو تبلیغ میں عام ترغیب چلتی ہے بھئی اپنی
ضروریات کو دبائیں. تو امی صاحب سے جو بھی کچھ کہتا ہے نا، امی صاحب کہتے دباؤ نور پیدا ہوگا. امی صاحب پیاس لگی، دباؤ نور پیدا ہوگا. امی صاحب بھوک لگی ہے، دباؤ نور پیدا ہوگا. برداشت کرو نور پیدا ہوگا. ایک کو حاجت ہوئی بیت الخلا کی، امی صاحب دباؤ نور پیدا ہوگا. کہا نہیں، گیس پیدا ہوگا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیٹھا، مولانا الیاس صاحب کی تعریفیں کر رہا تھا مولانا کے سامنے. تھوڑی دیر میں مولانا یوسف صاحب آئے، ابھی چھوٹے سے تھے، بچے تھے مولانا یوسف صاحب. تو ایک پڑیا رکھ کے چلے گئے، والد کے سامنے پڑیا رکھ کے چلے گئے. تو مولانا الیاس صاحب نے وہ پڑیا کھولی، پتہ نہیں دوائی لایا، پتہ نہیں کیا لایا. کھولی تو اس میں مٹی تھی. اس میں کیا تھی؟ اب اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ ابو آپ کی بہت تعریف ہو رہی ہے، آپ کسی غرور میں مبتلا نہ ہو، آپ کی اصل مٹی ہے. اور ایک مطلب یہ بھی اس کا بتتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں دھول پھینکو. اس کے منہ میں دھول پھینکو جو تمہاری تعریف کرے. تو یہ مٹی حاضر ہے، وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، تو سنت پہ عمل کریں. حالانکہ وہ نابالغ تھے، چھوٹے تھے. تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اوروں کو حقیر سمجھنا، اکڑنا، مغرور ہونا یہ بہت غلط بات ہے. اسی طرح اپنی کسی خوبی پہ نازاں ہونا یہ بہت غلط بات ہے. بالکل نازاں نہیں ہونا. اللہ کی ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے لے لے، ہمیں اکڑنے کی کیا بات ہے. یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ اپنی تعریفیں نہ کریں اور نہ مغرور ہوں اور نہ نازاں ہوں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی شادی میں، کاندھلا میں شادی تھی، تو سارے رشتہ دار جا رہے تھے. میری پڑھائی تھی تو مجھے عام طور سے نہیں لے کے جاتے تھے. تو مجھے ابو نے کہا کہ زکریا تیاری کرو، کاندھلا چلنا ہے. کہنے لگے میری خوشی کا کیا عالم تھا. کپڑے پہن رہا ہوں، نہا رہا ہوں، کنگھی کر رہا ہوں، اور نہا رہا ہوں، دھو رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، جوتے پہن رہا ہوں. اور ماشاءاللہ جیسے بچے پھر وہ خوشی کے موقع پہ اڑ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ہوا میں ہوتے ہیں، جیسے وہ کیفیت تھی. کہتے ہیں ابو نے جب میری یہ کیفیت دیکھی نا کہ یہ تو خوشی سے بالکل ہی جیسے پھٹ رہا ہے، اڑے جا رہا ہے، تو فرمانے لگے جب نکلنے کا وقت آیا تو ابو نے زور سے کہا زکریا نہیں جائے گا. اب پیر سے ہوا ہی نکل گئی. وہ جو اکڑ آ رہی تھی وہ ساری پریشانی، رونا شروع کر دیا. اب کبھی امی سے، کبھی ماموں سے، کبھی چچا سے، کبھی کس سے، کبھی کس سے. ابو کو سمجھاؤ، بزرگ ہو کے جھوٹ بولتے ہیں. مجھے کہا کہ چلتے ہیں، اب کہتے ہیں نہیں چلیں گے. کہتے ہیں جب نہیں مانے تو میں گھر میں داخل ہوا، کپڑے اتار کے پھینکے، پھاڑ دیے کپڑے میں نے جو نئے کپڑے پہنے تھے. بزرگ ہو کے جھوٹ بولتے ہیں، اتنی مشکل سے میں نے تیاری کی. اور کہتے ہیں مجھے نہیں لے کے گئے. پھر فرمایا زکریا کسی چیز پہ اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے. تمہاری اتنی حد درجے کی خوشی دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگا کہ تم کاندھلا جانے پہ اتنے خوش ہو رہے ہو. یہ مجھے اچھا نہیں لگا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ پھر ساری زندگی کبھی شادیوں میں، غمیوں میں جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں ایسی کیفیت ہو گئی کہ پھر مجھے سفر سے ٹینشن ہونے لگ جاتی تھی. کاندھلا چلنا ہے تو مجھے بخار ہو جاتا تھا، ایسی کیفیت ہو جاتی تھی. تو ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ مختال نہ بنے، فخور نہ بنے. اور اگلی بات جو اس آیت میں
ہمیں سمجھانی ہے وہ یہ کہ مسلمان کا وجہ انتخاب، سمجھیں، مسلمان کے لیے وجہ انتخاب نیا فیشن اور پرانا فیشن نہیں، مسلمان کے لیے وجہ انتخاب اپنی پسند اور ناپسند نہیں، بلکہ مسلمان کے لیے وجہ انتخاب اللہ کی پسند اور ناپسند ہے۔ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں، کیوں؟ اللہ کو پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، یہ کام اس لیے نہیں کرنے کہ اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے نہیں کرنے۔ تو بچوں کا ذہن جو بنانا ہے وہ یہ بنانا ہے، اپنی اولاد کی جو تربیت کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہر چیز میں وہ یہ نہ دیکھیں کہ مجھے اچھی لگ رہی کہ نہیں لگ رہی، لوگوں کو اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی، زمانے میں چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، فیشن ہے کہ نہیں، بلکہ اپنے بچوں کا یہ ذہن بنانا ہے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کسوٹی سے اس کام کو پرکھیں، اس چیز کو پرکھیں کہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ یہ ہے کسوٹی ایک مسلمان کی، یہ ہمیں بچوں کو سکھانی ہے، جس کی اللہ نے ہمیں یہاں اشارہ دیا ہے۔ بچوں کی تربیت میں یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ہم ان کو پسند اور ناپسند کرنے میں مختار نہ کریں، ان کو اختیار نہ دیں، بلکہ ان سے کہیں کہ پسند اور ناپسند کا فیصلہ اللہ کریں گے، حضور کریں گے، ہم نہیں کریں گے، اللہ کریں گے اور حضور کریں گے۔ اللہ کو پسند ہے ہمیں بھی پسند، اللہ کو ناپسند ہے ہمیں بھی ناپسند۔ کل میں نے واقعہ سنا ہے حضرت انس کا، ابھی چھوٹے بچے تھے، بالغ نہیں تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ کسی درزی کی دعوت کے لیے گئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی چن چن کے کدو کے ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کے کھا رہے تھے، تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ حضور کو پسند ہے، بس اس دن سے مجھے کدو پسند ہے، اس لیے کہ حضور کو پسند ہے۔ حضرت عمر نے کرتا پہنا، اور کرتا پہنا تو اس کی آستینیں کچھ بڑی تھی، تو بیٹے سے فرمایا چھری لاؤ، اس کو کاٹنا ہے، اس لیے کہ حضور کی آستینیں گٹے تک ہوتی تھی، کلائی تک ہوتی تھی۔ تو بیٹے نے کہا ابو کینچی لے آؤں گا، کینچی لے آتا ہوں، اس سے صاف کٹ جائے گی۔ فرمایا نہیں، چھری، اس لیے کہ حضور کو میں نے دیکھا ایک دفعہ آپ نے کرتا پہنا ہوا تھا، اس کی آستینیں کچھ بڑی تھی، تو اللہ کے نبی نے چھری سے کاٹی تھی، میں بھی چھری سے کاٹوں گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے کفار قریش سے بات کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے کہا آپ یہاں آئے ہی ہیں تو آپ عمرہ کر کے جائیں۔ فرمایا حضور وہاں بیٹھے رہے میں عمرہ کر لوں؟ کبھی بھی نہیں، کروں گا تو انہی کے ساتھ کروں گا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان کا جو تہبند تھا، جو پانچے تھے، وہ بہت اوپر تھے، یعنی آدھی پنڈلی تک تھے۔ آدھی پنڈلی سے مراد موٹا گوشت جہاں ختم ہوتا ہے، یہ پنڈلی کا جو موٹا گوشت ہوتا ہے نا، وہ جہاں ختم ہوتا ہے یہاں تک۔ تو قریش مکہ نے کہا یہ اتنا اونچا کیوں کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی کے تہبند کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی نے جب حج کیا نا تو حضرت علی اس وقت موجود نہیں تھے، حضرت علی یمن گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی نے سنا کہ اللہ کے نبی حج کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت علی یمن ہی سے سیدھے مکہ آ گئے۔ اب اللہ کے نبی نے جو احرام باندھا تھا نا، وہ باندھا تھا قران کا، قران یعنی حج عمرہ دونوں کٹھے۔ بعض کہتے ہیں تمتع تھا، بعض کہتے ہیں قران تھا۔ اب حج کی 3 قسمیں، قران، تمتع، افراد۔ افراد یعنی صرف حج، تمتع یعنی پہلے عمرہ پھر احرام کھولنا پھر حج کرنا نئے احرام کے ساتھ، اور قران یہ ہے کہ جو احرام پہن کے جائے وہی آخر تک باقی رہے، یہاں تک کہ عمرہ بھی ہو جائے، حج بھی ہو جائے، سارے کام ہو جائیں۔ چونکہ اللہ کے نبی جانور لے کے چلے تھے، لہٰذا آپ کو احرام کھولنا نہیں تھا جب تک کہ ذبح نہ ہو، تو خود ہی وہ قران بن گیا۔ اب حضرت علی ہے یمن میں، جب وہ آئے نا تو آپ نے سلام نے پوچھا تم نے کون سی نیت کی ہے، قران کی، تمتع کی، افراد کی؟ کہ حضور میں نے احرام پہنتے وقت یہ نیت کی، یا اللہ میری نیت وہی ہے جو میرے نبی کی نیت ہے۔ تجھے تو پتا ہے کہ تیرے نبی نے کیا نیت کی ہے۔
نویت بما احل بہ رسول اللہ، میں وہ نیت کرتا ہوں جو نیت تیرے نبی نے کی ہے۔ تو اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ پسند ناپسند کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، اللہ سے کروانا ہے۔ وجہ انتخاب اللہ کی پسند ہونی چاہیے، اپنی پسند نہیں۔ لا یحب سے اس بات کا ہمیں سبق دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو ہمیں اپنے اندر بھی، اپنی نسلوں میں، سارے مسلمانوں میں زندہ کرنے کی توفیق دے۔